السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک ایسا سچا واقعہ ہے جو پہلی صدی ہجری میں پیش آیا۔ آپ اس واقعہ کو سن کر محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف نبیوں کے ساتھ اپنی قدرت کا اظہار نہیں فرمایا کرتے، بلکہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ بھی اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ تو مشہور ہے کہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال کر جلانا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا ہی نمونہ امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کے ایک بزرگ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ظاہر۔ جس وقت یمن کے جھوٹے مدعی نبوت اسود انسی نے انہیں بلا کر اپنی نبوت کا اقرار لینا چاہا، لیکن انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اسود انسی نے آگ کی ایک زبردست چیتا دہکائی اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ کہ آگ کو ان کے حق میں بے ضرر بنا دیا اور آگ ان کو جلا نہ سکی، اور یہ اس سے صحیح سالم نکل آئے۔ لوگوں نے اسود انسی کو مشورہ دیا کہ اب آگ ان کو مزید نہ چھیڑے، البتہ اگر یہ آپ کے ملک میں رہے تو لوگوں میں آپ کے خلاف فساد مچائیں گے، اس لیے یہاں سے جلا وطن کر دیں۔ چنانچہ اسود انسی نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا، یعنی یمن سے نکال دیا۔ یمن سے جلا وطن ہو کر انہوں نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے تھے۔ مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنی اٹھنی کو باندھا اور ایک ستون کی آڑ میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یمن سے۔ اس واقعہ کی شہرت مدینہ تک پہنچ چکی تھی۔ اسود انسی نے ایک مسلمان کو آگ میں ڈالا تھا، مگر وہ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، ہمارے اس دوست کا کیا قصہ تھا جسے اللہ کے دشمن اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا مگر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ وہ واقعہ عبداللہ بن ثوب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ عبداللہ بن ثوب رحمۃ اللہ علیہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم کھا کر بتاؤ وہ شخص تم ہی تو نہیں ہو؟ ہاں، وہ میں ہی ہوں، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے امت محمدیہ کے ایسے شخص کو دیکھنے سے پہلے موت نہیں دی جس کے ساتھ بالکل ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ پیش آیا۔ یہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بڑا احترام فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نرم و گرم نصیحت کرتے رہا کرتے تھے اور وہ ان کی باتیں بڑی قدر کے ساتھ سنتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سرکاری ملازمین کو 2 یا 3 مہینے تک تنخواہیں نہیں ملی۔ اسی دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے درمیانی ہی میں کہا، اے معاویہ، یہ مال نہ تمہارا ہے، نہ تمہارے باپ کا اور نہ تمہاری ماں کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا، اندر تشریف لے جا کر غسل فرمایا اور تھوڑی دیر بعد آ کر کہا، لوگوں، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، یہ مال نہ میرا ہے
نہ میرے باپ کا اور نہ میری ماں کا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ غصہ شیطانی اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ اب تم سب لوگ اپنی اپنی تنخواہیں وصول کر لو، اللہ تعالی برکت دے۔ محترم سامعین، آپ کو یہ واقعہ سن کر کیسا لگا؟